سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس میں امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا عرس مبارک آتا ہے 25 سفر المظفر کو، اور اس مہینے سے متصل ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے والا ہے، جو ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا مہینہ ہے، اور مسلمان دنیا بھر میں جشن ولادت مناتے ہیں، ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آنے والا مہینہ ہے یہ 1500واں جشن ولادت ہے، ایک یونیک فیگر ہے ہماری زندگی میں جو ربیع الاول شریف کے حوالے سے آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا نام، جو اتنا پیارا ہے کہ دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ یہی نام اپنے بچوں کا رکھتے ہیں۔ وہ نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر سال دنیا میں جو ایک جائزہ لیا جاتا ہے، ایک اسسمنٹ کی جاتی ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ کا عرس مبارک بھی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو آپ کے اسم مبارک پر ایک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی نعت شریف ہے کہ جس کے ہر مصرے کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آتا ہے۔ تو وہ نعت شریف جو ہے اس کے کچھ اشعار میں پڑھتا ہوں۔ اس سے ایک طرف تو جو میلاد شریف ہے اس کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کا تذکرہ ہے، اس کے حوالے سے ذکر ہوگا، تو ذکر مصطفیٰ بھی ہو گیا، ذکر میلاد بھی ہو گیا، اور ساتھ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جیسے عاشق امام العاشقاں، عاشقوں کے امام کا کلام ہے، تو ان کے عرس مبارک کی نسبت سے بھی اس میں ضمن کلام ہو جائے۔ بڑا مشہور کلام ہے جس کا ایک شعر تو ایسا ہے کہ امید ہے کہ شاید ہر ایک نے سنا ہو، وہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی نعت کا شعر ہے جو اپنے اندر عشق، محبت اور ایمان کو سموئے ہوئے، لیکن جو پوری نعت مبارکہ ہے وہ پوری نعت ہی اپنی جگہ ایک ایک شعر اس کا ایسا کمال کا ہے، تو اس کے اشعار جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آنے خدا وہ خدائے محمد۔ محمد کا دم خاص بہر خدا ہے، سوائے محمد برائے محمد۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا،
بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ تو یہ وہ پیاری نعت ہے کہ جس کے ہر شعر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نام مبارک ہے، اور ہر شعر میں ایک جدا شان نبی پاک علیہ السلام کی بیان کی گئی۔ اب ایک ایک شعر پہ کلام کر دیں، سب پہ تو نہیں ہو سکے گا، 4-5 کے اوپر ہی کلام ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ اب فرشتے نبی پاک علیہ السلام کی کیسے خادم ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے نبی پاک علیہ السلام کے خادم ہیں، تو کیسے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہے، اور ایک آیت سے نہیں، بہت سی آیتوں سے۔ سب سے پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کی وحی پیش کرنے کی خدمت کس کے سپرد تھی؟ جبرائیل امین علیہ السلام۔ خدا کے پیغام نبی پاک علیہ السلام تک کون لے کے آئے گا؟ اس خدمت پر مامور ہے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام۔ تو ملک خادمان سرائے محمد۔ پھر اس کے بعد کتنے ہی ایسے مقام آئے کہ جہاں فرشتے نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے، ظاہر ہوئے۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے گروہ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور بات نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو چونکہ دشمن تھا تو بغض تھا اس کے دل میں، تو کہنے لگا کہ اگر میں نے اب محمد کو خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے دیکھا تو میں پتھر مار کے معاذ اللہ ان کو مار دوں گا۔ تو چند دن کے بعد کوئی بندہ آیا، اس نے کہا ہمیں تم نے اس دن کہا تھا کہ تم نے اگر نماز پڑھتے دیکھا تو تم ان کو شہید کر دو گے، تو نماز تو پڑھ رہے مسجد کے اندر، یعنی مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے پاس۔ ابو جہل جو ہے وہ ایک پتھر لے کے آیا، اور ارادہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام سجدے میں جائیں گے تو وہ معاذ اللہ آپ کے سر کے اوپر وہ پتھر مارے۔ اب وہ آیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ پتھر کے ساتھ حملہ کرتا، وہ پتھر پھینک کے پیچھے وہ بھاگا اور جا کے اپنے اسی گروپ کے اندر جا کے کانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہوا؟ تم تو گئے تھے حملہ کرنے۔ اس نے کہا میں حملہ تو کرنے گیا تھا، لیکن جب میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوفناک قسم کا شیر وہاں پر کھڑا تھا، اور اس نے جبڑا کھولا ہوا کہ میں اگر آگے بڑھتا تو مجھے کھا ہی جاتا۔ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابو جہل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تو شیر آپ کی حفاظت کر رہا تھا۔ فرمایا کہ ابو جہل حملہ کرنے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا تھا۔ وہ جو شیر اسے نظر آیا تھا وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے، اور اگر یہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو جبرائیل امین حقیقت میں اسے چیر پھاڑ کے ختم کر دیتے۔ ملک خادمان سرائے محمد، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت پہ فرشتے اتر۔ اسی طرح غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ نے کتنے فرشتے نازل کیے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں 3 جگہ اس کا تذکرہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، اللہ 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائے گا۔ اور تیسری جگہ فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 5000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اور پھر میدان بدر میں خدا نے 5000 فرشتے ہی اتارے، 5000 فرشتے اتارے۔ اور یہ جو میدان بدر میں فرشتے اترے، یہ کیوں اترے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے، آپ کے پیچھے کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اچھا، اب اس خدمت کا صلہ کیا ملا؟
فرشتوں نے خدمت کی، اس کا صلہ کیا ملا؟ حدیث مبارک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ ان سے فرمایا تھا کہ اللہ نے ان سب کو بخش دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بدری صحابہ کرام کا دوسرے صحابہ کرام سے زیادہ عزت دیا کرتے تھے، بدری صحابہ کرام۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس طرح بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ دیگر صحابہ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، اسی طرح بدر میں شرکت کرنے والے فرشتے دوسرے فرشتوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے میدان میں خدمت کی تھی۔ تو ملک خادمان سرائے محمد کہ فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگائی جاتی رہی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کریں، آپ کی حفاظت کریں۔ طائف کا واقعہ تو تقریباً سب نے سنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام جب طائف سے واپس تشریف لائے اور طائف کے رہنے والوں نے پتھر مارے، زخمی کیا، لہو لہان کر دیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تکلیف میں واپس تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں اچانک جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ فرشتہ آیا ہے۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ فرشتہ آیا ہے، اور یہ فرشتہ ہے ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، اسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ اور وہ جو فرشتہ تھا پہاڑوں کا فرشتہ، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ جو طائف کے لوگوں نے آپ کو تنگ کیا اور آپ کو ایذا پہنچائی اور آپ کو زخمی کیا ہے، اگر آپ حکم کریں تو میں اس علاقے میں رہنے والوں کے دائیں بائیں کے پہاڑوں کو آپس میں ملا کے سب کو تباہ و برباد کر دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کا نام لینے والے ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا۔ لیکن یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ خدا نے بھیجا تھا وہ کس لیے تھا؟ خادمان سرائے محمد، یہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کے لیے بھیجا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا سے جانے کے بعد وہ حدیث روایت جو ہے حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام تک درود پڑھتے رہتے ہیں، شام تک درود پڑھتے رہتے ہیں یا نبی سلام علیہ۔ اور پھر شام کو یہ اگلے 70,000 آتے ہیں اور یہ 70,000 چلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے رہیں گے، درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت اس کو فرماتے ہیں کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا دوبارہ باری نہیں آئے گا، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ لیکن ہم لوگ اللہ فرماتے ہیں کہ معصوموں کو، فرشتوں کو، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار ان کی باری ایک بار، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار اور آسی پڑے رہیں تو صدا عمر بھر کی ہے۔ ہم مدینے چلے جائیں تو ساری زندگی گزاریں، ساری زندگی پڑھے۔ معصوم فرشتوں کو ایک مرتبہ اجازت ہے، کیونکہ وہ اربوں خربوں کی تعداد میں، اگر ایک ہی مرتبہ آگے بیٹھے گئے تو بقیہ کی باری کب آئے۔ لیکن ہمارے لیے رخصت ہے کہ آسی پڑے رہیں تو سدا عمر بھر کی۔ تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کے خادم اللہ کے فرشتے، تو مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔
اور اس کے بعد کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ہم سب خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کی۔ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کی۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کی۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کی رضا کی۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کی رضا کی۔ تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سب اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہم جو کرتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور یہ رضائے محمد کا چاہنا بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ کے اشعار کو دیکھیں کہ ایک شعر اور قرآن کی کتنی آیتوں کی اور کتنی احادیث کی تفسیر اور تشریح اور تعبیر اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر ہے، مشہور واقعہ اور مشہور آیت مبارکہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ 17 یا 18 مہینے تک آقا کریم علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن دل میں چاہت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اور اس خواہش کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات دوران نماز اپنا چہرہ اوپر آسمانوں کی طرف اٹھاتے کہ شاید اب فرشتہ آ جائے اللہ کا پیغام لے کے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیں۔ اب دوران نماز نبی پاک علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے تھے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ نماز کے دوران چہرہ آسمانوں کی طرف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو چہرہ آسمان کی طرف کرنا مکروہ تحریمی گناہ ہے، ترک واجب ہے۔ ہم کریں تو ہمیں ہے نیچے کرو، ہمیں کیا فرمایا گیا؟ وہ نیچے کرو، اوپر نہیں دیکھنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران اوپر دیکھتے ہیں تو رب فرماتا ہے کہ اے حبیب ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے حبیب تمہارے چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے حبیب ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ بار بار چہرہ اوپر کیوں اٹھا رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کیوں اٹھا رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم تمہیں ضرور اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ اور اتنا فرما کے ساتھ ہی فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اے حبیب اپنے چہرے کو ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ابھی آدھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے بقیہ نماز میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اور جو پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہوا کہ ادھر کو منہ کرتے نماز پڑھتے ادھر کو کر لیا، نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے چہرہ ادھر پھیرا، صحابہ کرام بغیر کہے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے اس طرف اور صحابہ کھڑے ہیں اس طرف، اب حکم ہوا کہ اے حبیب ادھر کو چہرہ پھیرو، تو سرکار نے ادھر کو پھیر لیا۔ اب صحابہ کرام ادھر سے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے جائیں گے تو باقاعدہ چل کے جائیں گے، باقاعدہ چل کے جائیں گے، بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہو سکتے، پورا گھوم کے پیچھے جائیں گے۔ نماز میں 3 قدم چلیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ صحابہ کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں 3 قدم نہیں بلکہ پورا ہی گھوم کے پیچھے گئے، ان کی اس نماز سے افضل شاید ہی کوئی نماز ہوگی، ان کی اس نماز سے افضل شاید ہی کوئی نماز ہوگی کہ ان کی یہ نماز نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع اور کامل اطاعت اور آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنے کی دلیل ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب جدھر منہ کر لو، خدا کی رحمت تو ہٹ گئی،
یہ جو قبلہ تبدیل کر دیا گیا اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو قبلہ بدلا ہے یہ ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے بدلا ہے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے. یہ قرآن نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ ہم نے یہ قبلہ بدلا اس لیے ہے لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ کہ کون ہے جو منہ پھیرتا ہے اور کون ہے جو اتباع کرتا ہے. تو یہ ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ تمہیں اے حبیب اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم سے جتنا مرضی کام کروا لے لیکن تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی خواہش فرماتے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری کر دیتا. آپ جو تمنا فرماتے اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اِنَّ رَبَّكَ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ، کہ میں یہ دیکھتی ہوں، حضرت عائشہ تو گھر میں رہتی ہیں تو مسلسل مشاہدہ. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. آپ کا رب آپ کی خواہش کو پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے کہ آپ خواہش کسی شے کی کرتے ہیں خدا پوری کر دیتا ہے. یہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اس کے بعد اعلیٰ فرماتے ہیں کہ بہم عہد باندھے ہیں وصل ابد کا. بہم آپس میں عہد باندھے ہیں، گویا ایک قسم کی آپس میں وعدہ کیا ہوا، طے کیا ہوا ہے. وصل ابد ہمیشہ سے، یعنی معنی یہ بنا کہ ہمیشہ سے دو چیزوں کا آپس میں ایگریمنٹ ہے، دو چیزوں کا آپس میں معاہدہ ہے. کس چیز کا؟ کہ بہم عہد باندھے ہیں وصل ابد کا. دو چیزوں کا ہمیشہ آپس میں عہد بندھا ہوا ہے کہ جہاں یہ چیز ہوگی وہاں وہ چیز ہوگی. اب وہ کیا ہے؟ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہم عہد باندھے ہیں وصل ابد کا، رضائے محمد اور خدائے محمد. جہاں رضائے محمد ہے وہاں خدائے محمد ہے، اور جہاں خدائے محمد ہے وہاں رضائے محمد ہے. ان دونوں چیزوں کا آپس میں گویا عہد بندھا ہوا ہے کہ یہ کبھی دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. خدا وہیں ملے گا جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہوگی. اور یہ بات جو ہے یہ خود قرآن کی کتنی آیتوں میں ہے، ان آیتوں کی میں گنتی بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اگر لوگ مومن ہیں تو یہ بات جان لیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ لوگ انہیں راضی کیا کریں. اللہ اور اللہ کا رسول، دو باتیں تھی نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات. تو اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ لوگ انہیں راضی کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رضا ہے وہاں خدا کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ اے حبیب جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب صحابہ کرام نے بیعت کیسے کی تھی کہ صحابہ کرام کے ہاتھ نیچے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کا دستے مبارک اوپر تھا. تو اوپر ہاتھ کس کا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمائی ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی تائید اس دستے مبارک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ کی حمایت اس دستے مبارک کے ساتھ ہے. تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم،
اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خدا کی رضا یہ دونوں جدا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو بیعت مصطفیٰ بیعت خدا، اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا. اب اعلیٰ حضرت ایک اور بات کے بارے میں فرماتے ہیں، اور وہ بھی ہے قرآن مجید کے اندر، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ عطائے مصطفیٰ عطائے خدا. اب اعلیٰ حضرت سے کیسے بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے، ان کے واسطے کے بغیر کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. اور جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، احکام شریعت کا مطلوب اصلی یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں یہ دیکھا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیسے کرتے ہیں. اور یہ جو اطاعت اور اتباع کا یہ طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا. صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے نہیں تھے کہ یہ کرو، ہوتا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام کچھ کرتے دیکھتے، صحابہ نے دیکھا سرکار یہ کر رہے ہیں، وہ بغیر کہے ہی کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، بغیر کہے کرنا شروع کر دیتے تھے. حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال رکھے. صوم وصال کسے کہتے ہیں؟ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم سحری کرتے، افطاری کرتے، پھر سحری کرتے، پھر افطاری کرتے. صوم وصال یہ ہوتا ہے سحری کی، پھر افطاری نہیں کرنی، پھر سحری نہیں کرنی، اگلا روزہ شروع، پھر افطاری نہیں کرنی، پھر سحری نہیں کرنی، پھر اگلا روزہ شروع. یعنی افطاری سحری کیے بغیر روزے سے روزہ ملاتے جانا ہے، اسے کہتے ہیں صوم وصال. اچھا، ہمیں اجازت نہیں ہے اس طرح کرنے کی، منع ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صوم وصال رکھے کہ آپ نے روزہ رکھا، افطار کیا نہیں، سحری کی نہیں، اگلا روزہ شروع کر دیا، افطاری کی نہیں، سحری کی نہیں، اگلا روزہ شروع کر دیا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ سرکار کر رہے تو ہم بھی کریں. حالانکہ ان سے کہا نہیں کہ کرو، انہوں نے کہا کہ سرکار کرے تو ہم بھی کریں، انہوں نے بھی شروع کر دی. لیکن ہوا یہ کہ ابھی ایک ہی دن گزرا تو بغیر کھائے پیے رہنا مشکل ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ کوئی صحابی کسی ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا، ہلا نہیں جا رہا، کوئی کسی ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، ان سے ہلا نہیں جا رہا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ اتنے کمزور ہو گئے ایک ہی دن کے اندر، ہل ہی نہیں رہے. تو عرض کی یا رسول اللہ، وہ آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا تھا تو ہم نے بھی شروع کر دیا. اب یہاں جو اصل بیان کرنا مقصد ہے وہ تو اتنا ہی ہے کہ صحابہ کرام کی اطاعت کیا تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا نہیں، ابھی صرف کرتے دیکھا تو کرنا شروع کر دیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، تم میں میرے جیسا ہے کون؟ تم میں میرے جیسا ہے کون؟ میں رات اللہ کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے. تو فرمایا کہ تم ایسے روزے نہ رکھو، مراد یہ کہ اس سے منع کر دیا. اب ایک طرف تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت و شان کہ آپ نے بتا دیا کہ آپ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے ہیں. سرکار نے خود فرما دیا انی لست کہیئتکم، کہ میں تمہارے جیسا نہیں. فرما دیا کہ تم میں ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا، یہ تو فرما دیا. لیکن اس کے ساتھ دوسری شان یہ بیان فرما دی کہ میں تو رات اپنے رب کے حضور گزارتا ہوں. اب آپ اس لفظ کی گہرائی کو سوچیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پہ اپنے گھر میں جلوہ فرمائیں، اپنے بستر پہ آرام فرما رہے، گھر والے تو دیکھ رہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں،
لیکن سرکار فرما رہے کہ میں رات اپنے رب کے حضور گزار رہا ہوں اور میرا رب مجھے کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہماری عقل سے بڑا ہے، اس کو ہم اپنی عقل سے نہیں تول سکتے کہ ہمارے جیسے نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ قرآن میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات یہ دنیا کی اور عورتوں جیسی نہیں ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تشریف آوری، جو آپ کی عظمت شانی، یہ جو اعلیٰ حضرت الہمہ نے بیان فرمایا اور بڑے خوبصورت انداز میں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان ایمان، روح ایمان، بلکہ اقبال نے کہا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین، کہ قرآن کا مغز اور ایمان کی روح اور دین کی جان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ تو جو اصل دار و مدار ہے وہ سارا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر ہے، اور اعلیٰ حضرت علی رحمہ جو ہے اسی محبت کے سب سے بڑے امام بن کر ابھرے تھے۔ جو آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیلانے والے اور ہمیں یہ بتانے والے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل ایمان اور جان ایمان ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور ہیں کہ صحابہ کرام نے محبت کی، لیکن اس محبت کو ثابت کیسے کیا؟ ایک تو محبت کے طریقوں کے ذریعے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار میں محب ہو جانا، آپ کو دیکھنے کو، آپ کی زیارت کرنے کو زندگی کا مقصد بنا لینا، آپ سے عشق کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ پہ درود پڑھنا، اور اس کے ساتھ اپنی محبت کا جو ثابت کیا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو فرما دیا پوری زندگی کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ تو اطاعت اور اتباع، ایک ہے اظہار محبت اور ایک ہے اس کے ساتھ اطاعت و اتباع کرنا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے، ویسے اخلاق اختیار کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کا کتنا شوق تھا، اپنے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا کرنا، نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینا۔ تو اب محبت یہ ہے کہ وہ نماز ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوئی، دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں، والدین کی خدمت کرنے میں، بچوں پہ شفقت کرنے میں، رزق حلال کمانے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، جہاں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسا جیسا طریقہ رہا اس طریقے کو اپنانا، اس محبت کو عملی طور پہ ثابت کرنا۔ تو لہذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے دونوں طرح کے کام کریں۔ ایک تو جیسے ماشاءاللہ ویسے ہی یہ 1500واں جو ہے وہ جشن ولادت تشریف لا رہا ہے، تو اب اس کے منانے کے اعتبار سے ایک تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ عام روٹین سے زیادہ جو ہے وہ اس جشن ولادت کو منایا جائے، کہ یہ ایک یونیک جو ہے وہ فیگر ہے کہ 1500 سالہ یہ جشن ولادت ہے، تو اس کو بھرپور طریقے سے منایا جائے۔ اب اس منانے کے اندر تھوڑا سا یہ اضافہ یہ کیا جائے کہ جیسے مثال کے طور پہ آج سے ہی یہ نیت کر لیں کہ روزانہ 1500 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے ہم۔ تو اب یہ ایک پریکٹیکلی ہمارا جشن ولادت منانا بھی ہو جائے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اظہار محبت بھی ہو جائے گا،
اور ایک عظیم ہمارا نیکی کا کام بھی ہو جائے گا کہ ہم درود پاک پڑھنے کو معمول بنا لیں. پھر یہی درود پاک اپنے گھر کے تمام افراد کو، بچوں کو، خواتین کو، سب کو بتائیں کہ سب اپنا یہ معمول بنا لے کہ انہوں نے یہ درود شریف پڑھنا ہے. پھر اس کے ساتھ گھر کے اندر نمازوں کی پابندی، کہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عبادت کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، ہم اس عبادت کی ادائیگی سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے